جب میری ماں کا انتقال ہوا تو میں بہت چھوٹی تھی۔ میری بابی مجھے ہر وقت مارتی تھی۔ جب بابی مجھے مارتی تو میں اپنی ماں کی قبر پر جا کر بہت روتی تھی۔ میں اپنی ماں کو آواز دے کر بلاتی تھی۔ ایک دن میری بابی نے مجھے اتنا مارا کہ میرا سارا وجود زخمی ہو چکا تھا۔ میں روتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئی۔ پھر اچانک ایک انکل نے مجھے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا کر جب میری ماں کا انتقال ہوا تو میری عمر صرف 10 سال تھی۔ میرے والد تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور آج سے ٹھیک 10 دن پہلے میری ماں بھی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ جب ماں اسپتال میں بستر پر دم توڑ رہی تھی تو میری ماں نے میرا ہاتھ بائی کے ہاتھ میں دیا تھا۔ بڑی مشکل سے ماں نے کہا تھا، بیٹا اب تمہاری بہن تمہاری امانت ہے، اسے کبھی دکھ نہ دینا۔ ماں نے مجھ سے بھی کہا تھا کہ بیٹا تم گھبرانا نہیں، تمہارا بھائی اور بابی تمہارے ساتھ ہیں، تم ان کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ مگر ماں کے مرنے کے بعد میرے گھر کی دیواریں مجھے کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں۔ ماں کی وفات کے بعد ابھی ان کے کل بھی نہیں ہوئے تھے کہ گھر کا نقشہ بدل چکا تھا۔ صبح صبح کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی ماں کی پرانی تصویر کو سینے سے لگا کر رو رہی تھی۔ اچانک زور سے دروازہ کھلا اور بابی اندر داخل ہوئی۔ بابی کے ہاتھ میں جھاڑو تھا، چہرے پر بہت غصہ تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، اب یہ ڈرامے بند کرو، 10 دن سے تم یہی رونا دھونا کر رہی ہو۔ کیا تمہاری ماں نے مرنے سے پہلے تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ گھر کے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں؟ اٹھو، جا کر باہر کی صفائی کرو۔ میں ڈر کر کھڑی ہوئی اور کانپتی آواز میں کہا، بابی ابھی تو ماں کو گئے ہوئے چند دن گزرے ہیں، میرا دل بہت اداس ہے۔ میری بات سن کر بابی زور زور سے ہنسنے لگی، میرا بازو زور سے پکڑ کر مجھے کہنے لگی، یہاں تمہارا نوکر نہیں ہے، جا کر کام کرو، نہیں تو یہ جھاڑو تمہارے سر پر مار دوں گی۔ میں روتی ہوئی باہر نکل آئی۔ میں روتے ہوئے صحن میں جھاڑو دینے لگی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میری ماں مجھے صبح پیار سے جگاتی تھی، ناشتہ بنا کر اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی۔ اب تو پانی کا گلاس بھی خود بھرنا پڑتا تھا، اوپر سے بابی کے تانے میرا کلیجہ چھلنی کر رہے تھے۔ شام کو جب بھائی کام سے واپس آئے تو وہ میرے لیے چاکلیٹ اور کچھ بسکٹ لائے تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگے، بہن کیسی ہو؟ میں نے مسکرا کر سر ہلا دیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ بھائی کو میری تکلیف کا پتہ چلے۔ بھائی اندر کمرے میں گیا تو بابی نے فوراً ان کا راستہ روک لیا تھا۔ بھائی نے جیسے ہی وہ بسکٹ اور چاکلیٹ میز پر رکھی تو بابی نے جھٹ سے وہ شاپر اٹھا لیا۔ کہنے لگی، ارے تم کیا پاگل ہو چکے ہو؟ گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے اور تم اس لڑکی کے لیے فضول پیسے ضائع کر رہے ہو۔ اسے روٹی مل رہی ہے، اس کے لیے یہی بہت ہے۔ بھائی نے دبی آواز میں کہا، ارے وہ چھوٹی بچی ہے، اس کا دل کرتا ہوگا کہ یہ چیزیں کھا لے۔ مگر بابی نے بھائی کی کوئی بات نہ سنی اور وہ چاکلیٹ بھائی کے سامنے الماری میں بند کر دی۔ کہنے لگی، اسے کچھ نہیں ملے گا جب تک یہ گھر کا کام ٹھیک سے نہیں کرے گی، اور ویسے بھی میں اس پر بلا وجہ سختی نہیں کر رہی بلکہ میں اس کی تربیت کر رہی ہوں۔ بھائی بابی کی بات سن کر خاموش ہو چکا تھا کیونکہ میرا بھائی اتنا چالاک نہیں تھا کہ بابی کی چال کو سمجھ پاتا۔ بھائی کو یہی لگ رہا تھا کہ بابی میری ماں بن کر میری تربیت کر رہی تھی، اور مجھے اس دن پہلی بار احساس ہوا کہ میرا بھائی اب اپنی بیوی کے سامنے کتنا بے بس ہو چکا تھا۔ اگلے دن گھر میں بابی کی کچھ سہیلیاں اور مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں کچن میں بیٹھی برتن دھو رہی تھی، اچانک مجھے ڈرائنگ روم سے اپنی بابی کی بلند آواز سنائی دی۔ وہ اپنی سہیلیوں سے کہہ رہی تھی کہ بہن سچ پوچھو تو یہ لڑکی اب ہمارے گلے پڑ چکی ہے، اس کی عمر 10 سال ہے اور اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے۔ ہر وقت چھپ کر دروازے کی اوٹ سے مجھے اور اپنے بھائی کو دیکھتی رہتی ہے، پتہ نہیں وہاں کیا تلاش کرتی ہے۔
اس کی نظریں اتنی عجیب ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ گھر میں کوئی فساد کھڑا نہ کرے۔ ایک سہیلی نے کہا، ارے یہ تو ابھی بچی ہے، تم کیا باتیں کر رہی ہو؟ بابی نے فوراً کہا، ارے نہیں، آج کل کی لڑکیاں بہت چالاک ہوتی ہیں، یہ معصوم بن کر بھائی کو مٹھی میں کرنا چاہتی ہے تاکہ مجھے گھر سے نکلوا سکے۔ میں بابی کی بات سن کر وہاں سہم کر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ سے برتن ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ برتن کے ٹوٹنے کی آواز سن کر بابی شیر کی طرح کچن میں آئی اور سب کے سامنے میرا کان پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے صحن میں لے آئی۔ میری بابی نے مجھے سب کے سامنے زوردار تھپڑ مارا تھا۔ کہنے لگی، دیکھو اس کی بدتمیزی، ابھی میں اس کی باتیں کر رہی تھی اور اس نے جان بوجھ کر برتن کو توڑ دیا تاکہ مجھے نیچا دکھا سکے۔ میں رو رو کر کہتی رہی، بابی مجھ سے غلطی ہوئی، مگر بابی مارنے سے باز نہیں آئی، مجھے بری طرح مارتی جا رہی تھی۔ مہمانوں نے مجھے حقارت بری نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ جب سارے مہمان چلے گئے تو میں نے دوپٹہ اٹھایا اور گھر سے بھاگ کر باہر نکل آئی۔ میں قبرستان کی طرف جا رہی تھی جہاں میری ماں کی کچی قبر تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ قبرستان میں عجیب سا سکون تھا۔ میں بھاگتی ہوئی ماں کی قبر پر پہنچی اور مٹی پر اپنا چہرہ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے بلند آواز میں ماں کو پکارا تھا، ماں آپ کہاں ہیں؟ دیکھیں بابی نے مجھے کتنا مارا ہے، میرا سارا چہرہ سوج گیا ہے۔ ماں آپ نے تو کہا تھا کہ وہ مجھ سے پیار کریں گی، مگر وہ تو مجھے منحوس کہتی ہیں۔ ماں مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں، میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے گھنٹوں قبر کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے سہلایا تھا، مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ماں وہاں سے اٹھ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لے گی، مگر وہاں صرف خاموشی تھی۔ میں وہاں بیٹھے بیٹھے سو چکی تھی۔ جب شام مزید گہری ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ واپس اپنے گھر کو آنے لگی۔ گھر پہنچی تو بھائی صحن میں ٹہل رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ غصے سے میری طرف آنے لگے۔ کہنے لگے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم اتنی دیر تک کہاں تھیں؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری بابی کتنی پریشان تھی؟ میں جانتی تھی کہ بابی نے میری غیر موجودگی میں خوب اچھا بننے کی کوشش کی ہوگی۔ بھائی کے غصے پر میں نے رونا شروع کر دیا۔ پھر میں نے کہا، بھائی میں امی کے پاس گئی تھی، مجھے ان کی یاد آ رہی تھی، مگر بھائی نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ کہنے لگا، خبردار، جو اب اس گھر سے قدم باہر رکھا۔ تمہیں پتہ ہے میں اور تمہاری بابی کتنے پریشان تھے۔ بھائی کے غصے بھری آواز نے مجھے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ میں کمرے میں آ چکی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھ کر سوچ رہی تھی، کیا یہی وہ خوشی تھی جس کا ماں نے وعدہ کیا تھا؟ مجھے اپنا وجود ایک بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ بابی کی دی ہوئی وہ گالیاں اور بھائی کی لا علمی میرے دل کے لیے بہت بڑا بوجھ بن چکی تھی۔ میں نے کھڑکی سے آسمان کو دیکھا اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے ہمت دے، یا پھر مجھے بھی اپنی ماں کے پاس پہنچا دے، کیونکہ 10 سال کی عمر میں مجھے 100 سال کی تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ اگلے 2 دن میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ قبرستان کی اس ٹھنڈی شام نے میرے وجود کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے تیز بخار ہو چکا تھا۔ میں بستر پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ میرا حلق پیاس سے خشک ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت کی اور دھیمی آواز میں پکارا تھا، بابی ذرا مجھے پانی پلا دیں۔ پھر کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور بابی اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھنے کے بجائے میری چادر کھینچ کر دور پھینک دی۔ چلا کر کہنے لگی، اٹھو، تم نواب زادی نہیں ہو، مجھے پتہ ہے یہ سب کام چوری کے بہانے ہیں، جاؤ جا کر برتن صاف کرو۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بابی میرا پورا جسم آگ کی طرح تپ رہا ہے، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، مگر بابی نے میرا بازو پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے کچن میں لے آئی۔ وہاں فرش پر بیٹھے ہوئے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین گھوم رہی تھی۔ میں نے روتے روتے برتن دھوئے اور ہر برتن کے ساتھ میرے آنسو پانی میں شامل ہو رہے تھے۔
میرا دل چاہ رہا تھا بھائی کو آواز دوں، مگر بھائی تو صبح سویرے کام پر نکل چکا تھا۔ بھابھی نے مجھے سختی سے کہا تھا اگر بھائی کو کچھ بتایا تو وہ میرا جینا حرام کر دے گی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور میرے دکھوں میں کمی کے بجائے مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک ہفتہ گزرا تو اسکول کھلنے کا وقت آ چکا تھا۔ میں نے ہمت کر کے بھابھی سے کہا بھابھی کل سے میرا اسکول شروع ہو رہا ہے، ماں نے میری فیس پہلے ہی جمع کروا دی تھی، میں اسکول جانا چاہتی ہوں۔ بھابھی نے جیسے ہی میری بات سنی ان کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی، مگر وہ بھائی کے سامنے اچھی بنتی جا رہی تھی، اس لیے کہنے لگی بیٹا ابھی کچھ دن آرام کر لو، ویسے بھی ابھی تمہارے اسکول نہیں کھلے، جب گرمی کم ہو جائے تو میں خود تمہیں چھوڑ آؤں گی۔ بھائی بھی یہی کہنے لگا تھا کہ تمہاری بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بھائی باہر چلا گیا۔ بھائی کے باہر جاتے ہی بھابھی نے اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے الماری سے میرا بستہ نکالا اور اس میں سے میری کتابیں نکال کر صحن میں بکھرا دیں۔ انہوں نے ایک ایک کر کے میری کتابوں کے صفحے کو پھاڑنا شروع کر دیا۔ پھر کہنے لگی اسکول جا کر تم نے کون سا افسر بننا ہے، تمہاری پڑھائی ختم ہو چکی ہے، اب سے تمہارا کام صرف جھاڑو لگانا اور کچن سنبھالنا ہے، اگر اب اسکول کا نام لیا تو میں تمہاری زبان کو کھینچ لوں گی۔ میں زمین پر بیٹھ کر اپنی پھٹی ہوئی کتابوں کے ٹکڑے سمیٹ رہی تھی، وہ کتابیں جو ماں نے اتنے پیار سے جلد کروائی تھیں۔ میں نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ان صفحات کو اٹھایا اور سوچنے لگی ماں آپ کا خواب ادھورا رہ گیا، آپ کی بیٹی اب ایک ان پڑھ نوکرانی بن کر رہ گئی۔ کچھ دن اور گزرے تو گھر میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ بھابھی نے ایک نئی سازش تیار کر رکھی تھی۔ شام کے وقت جب بھائی کام سے واپس آئے تو بھابھی روتے ہوئے ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بھائی نے پریشانی سے پوچھا تمہیں کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ بھابھی نے روتے ہوئے بھائی سے کہا میں نے الماری میں 5,000 روپے رکھے تھے جو آج گم ہیں، گھر میں میرے اور تمہارے علاوہ صرف تمہاری بہن ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اس نے پیسے چرا لیے، مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ میرے پیسے اس نے چرا لیے، بلکہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ کل کو میں آپ کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں نے اپنی چھوٹی بہن کی تربیت ٹھیک سے کیوں نہیں کی، میں تو اسے اپنی بہن سمجھتی تھی مگر اس نے میرا بھروسہ توڑ کر رکھ دیا ہے۔ پھر بھائی نے غصے میں میری طرف دیکھا اور مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں کانپتی ہوئی وہاں پہنچی تو بھائی نے بغیر کچھ پوچھے مجھ پر غصہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار بھائی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا چکا تھا۔ پھر بھائی نے چلا کر کہا کیا ہم تمہیں روٹی نہیں دے رہے جو تم نے چوری شروع کر دی، اپنی ماں کی تربیت کا تو خیال کیا ہوتا۔ میں نے بھائی کے پیر پکڑ لیے۔ میں نے روتے ہوئے کہا بھائی خدا کی قسم میں نے پیسے نہیں اٹھائے، میں چور نہیں ہوں، میں تو کمرے سے باہر بھی نہیں آئی، مگر میرے بھائی نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ کہنے لگے مجھے افسوس ہے، ماں کے بعد تم بدل گئی ہو۔ بھابھی ایک کونے میں کھڑی مسکرا رہی تھی اور میں اس بھائی کے قدموں میں پڑی تھی جو کبھی مجھے اپنی پلکوں پر بٹھاتا تھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اب میرا بھائی میرا نہیں تھا، شاید میرا نصیب اور بھابھی کی چالیں ہی ایسی تھیں کہ میرا معصوم بھائی ان کے جال میں پھنس چکا تھا۔ بھابھی نے گھر میں ایسا نظام بنا رکھا تھا کہ بھائی کے سامنے مجھ سے پیار سے بات کرتی، مگر جیسے ہی بھائی گھر سے باہر چلے جاتے تو بھابھی کا اصل روپ کسی چڑیل جیسا ہو جاتا۔ ایک دن میں برآمدے میں کھڑی تھی، میں نے دیکھا کہ بھابھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر فون پر اپنی ماں سے بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی امی میں نے تو اس لڑکی کا جینا حرام کر رکھا ہے، اس سے اتنا کام کرواتی ہوں کہ یہ رات کو ہڈیوں کے درد سے روتی ہے، بس کسی طرح یہ گھر سے بھاگ جائے تو میرا پیچھا چھوٹ جائے۔ میں بھابھی کی بات سن کر حیران ہو رہی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے، ایک 10 سال کی یتیم بچی کے لیے
ایسی سازش تیار کر رہی تھی۔ بھابی اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ ان کے کمرے کی اچھے سے صفائی کروں۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے کمرے میں گئی اور صفائی کرنے لگی۔ وہاں میز پر ایک خوبصورت کانچ کا گلدان رکھا تھا۔ صفائی کرتے ہوئے وہ گلدان میرے ہاتھ سے ٹوٹ گیا۔ گلدان ٹوٹنے کی آواز سن کر بھابی کچن سے ایسے بھاگ کر آئی جیسے کوئی طوفان آ چکا تھا۔ انہوں نے جب فرش پر بکھرا ہوا کانچ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ انہوں نے غصے سے میرا گریبان پکڑا اور مجھے دیوار کے ساتھ مار دیا۔ انہوں نے مجھے اتنا بے دردی کے ساتھ مارنا شروع کر دیا تھا۔ میں رو رو کر بھابی کے پیروں میں پڑ رہی تھی۔ بھابی خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ لیکن ان پر جیسے کوئی بھوت سوار تھا۔ وہ مجھے مارتی جا رہی تھی جس سے میرا سارا چہرہ زخمی ہو چکا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر بھابی نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کمرے سے باہر پھینک دیا۔ اس وقت میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ اگر آج تم یہاں سے نہ نکلی تو یہ عورت تمہیں مار دے گی۔ بھابی کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ میں نے ایک بار مڑ کر بھی اپنے گھر کو نہیں دیکھا جہاں میں پیدا ہوئی تھی۔ میں خاموشی کے ساتھ پچھلے دروازے سے باہر آئی۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں دوبارہ اس جہنم میں قدم نہیں رکھوں گی، چاہے مجھے سڑک پر بھیک کیوں نہ مانگنی پڑے۔ میرا سر چکرا رہا تھا اور مجھے چہرے کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ لوگ مجھے گزرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ میں چلتے ہوئے ایک ایسے علاقے میں پہنچ چکی تھی جہاں بڑے بڑے گھر تھے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ میں ایک گھر کے باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ چکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے اپنے سامنے ایک گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میں نے ڈر کر سر اٹھایا تو دیکھا ایک انکل گاڑی سے اتر رہے تھے۔ انہوں نے جب مجھے اس حال میں دیکھا تو وہ تڑپ کر میرے قریب آئے۔ انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو اور تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ ان کی ہمدردی دیکھ کر ایک بار پھر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں صرف اتنا کہہ سکی، انکل مجھے بچا لیں، وہ مجھے ختم کر دے گی۔ انہوں نے کہا، بیٹی ڈرو نہیں، تم اب محفوظ ہو۔ پھر انہوں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ انکل کون تھے اور مجھے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ پھر گاڑی ایک بڑے سے گھر کے سامنے رکی تو مجھے ایسا لگا جیسے اللہ نے میری پکار سن لی تھی، مگر مجھے ابھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ انکل کون ہیں۔ اب میری زندگی ایک نیا رخ لینے والی تھی، جہاں سچائی سب کے سامنے آنے والی تھی۔ انکل مجھے اپنے گھر لے آئے، جہاں ان کی بیوی نے ایک ماں کی طرح مجھے پیار دیا تھا۔ باتوں باتوں میں جب میں نے اپنے بھائی کا نام لیا تو انکل کے چہرے پر حیرت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ انکل نے اسی وقت بھائی کو فون کیا اور غصے بھری آواز میں کہا، تم کیسے بھائی ہو؟ تمہاری معصوم بہن اس حال میں سڑک پر ملی ہے، کیا یہی تمہاری غیرت ہے؟ بھائی تو یہ سن کر بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بھائی وہاں پہنچ چکا تھا۔ جب اس نے مجھے ایسے زخمی حالت میں دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے رو کر بھائی کو سارا سچ بتا دیا تھا کہ کیسے بھابی ان کے پیچھے مجھ پر ایسے ظلم کرتی ہے۔ میرا بھائی مجھے اور اپنے دوست کو لے کر گھر واپس آیا تو دیکھا بھابی مزے سے کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ بھائی نے جاتے ہی چلانا شروع کر دیا۔ بھائی نے غصے میں کہا، تم نے میری یتیم بہن کے ساتھ اتنا بڑا تماشا کیوں کیا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا؟ بھائی نے غصے میں بھابی پر ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ میں بھاگ کر ان کے سامنے آ گئی۔ میں نے بھائی کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، خدا کے لیے بھابی کو مت ماریں، یہ میری بھابی ہے، آپ انہیں معاف کر دیں۔ بھائی میرا پیار دیکھ کر خاموش ہو چکا تھا۔ بھابی زمین پر گر کر رو رہی تھی۔ انہیں شاید اپنے رویے پر شدید شرم آ رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اس حادثے نے بھابی کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا
بابی امید سے ہے اور ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہونے والی ہے۔ بابی کو اب احساس ہونے لگا تھا کہ میں بھی کسی کی بیٹی تھی، انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا وہ کتنا غلط کیا تھا۔ بابی اکثر میرے پاس بیٹھ کر روتے ہوئے مجھ سے بات کرتی، مجھے کہتی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا کل کو میری بیٹی کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ بابی بہت بدل چکی تھی، اب مجھے گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ اپنی چھوٹی بہن سمجھتی تھی۔ بھائی بار بار مجھ سے تنہائی میں پوچھتے تھے، بتاؤ تمہاری بابی تمہیں کچھ کہتی تو نہیں ہے؟ مگر اب بابی واقعی بہت بدل چکی تھی۔ جب بابی کے ہاں چھوٹی سی پری پیدا ہوئی، انہوں نے وہ بچی سب سے پہلے میرے ہاتھ میں دی تھی۔ مجھے کہا تھا، بیٹی تم اس کی پھپھو ہو، میں چاہتی ہوں کہ یہ تمہاری طرح صابر اور نیک بنے۔ اس سب سے مجھے یہ محسوس ہوا تھا کہ مکافات عمل برحق ہے، انسان جو بیج بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، مگر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔